اب جیسے کوئی آپ گر گئے تو آپ کے منہ سے یا غوث نکلا تب تو وہ کوئی ٹوکے گا آپ کو، اور اگر آپ گر گئے اے ماں آپ کے منہ سے آواز نکلا کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اب ماں بڑی ہے غوث پاک بڑے، یار سوچو تو صحیح، تو کیسی الٹی مطلب کھوپڑی ہو گئی ہے، مت ماری گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اللہ نے غوث پاک کو طاقت دی ہے، ولی اللہ آپ ہی سے، یہ لفظ ہے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے مدد۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا کے اپنے کاموں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارا علاج کر دو، بے روزگار ہیں تو کسی آدمی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے روزگار دلا دو، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کے اندر انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، بھئی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، میری مدد کر دو، مجھے راستہ بتا دو، کہاں جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دل میں خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کن کن سے مدد مانگتے رہتے ہیں دن رات۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ مانگ رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ایاک نستعین، یہ بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ مدد اصل میں حقیقی مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کی قدرت میں ہو کہ کسی دوسرے کی مدد کرتے، وہ مدد یہاں پر مراد ہے۔ تو لیکن ہم جو دنیا میں یہ مدد مانگتے رہتے ہیں نا، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے مثلا، تو یہ مدد در حقیقت یہ بھی ایک سبب کا اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے کہ بھئی بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو۔ لیکن یہ اعتقاد ہر آن ہر لمحے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جا تو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں، شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں۔ ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو شفا دے؟ ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا جس سے وہ پہچانے کہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے؟ وہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا اس کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوتی تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا، اس کا علاج کر سکتا۔ اور جو دوا اسے تجویز کی کہ یہ دوا کھا لو اس سے تمہیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی۔ وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو ساتھ میں یہ سمجھو، یہ دل میں تمہارے یہ احساس بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں بذات خود نہ کوئی تاثیر ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر قدرت ہے کہ میری مدد کر سکے، لیکن تاثیر اور مدد اور قدرت جو ہے وہ تمام تر اللہ جل جلالہ کی ہے۔ لہذا دوا بھی کھاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن مدد مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ تو اختیار کر لیا، لیکن اس میں تاثیر آپ ہی پیدا فرمائیں۔ کیونکہ دوا آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ تو کیا تجربہ کریں گے، ہم تو ڈاکٹری واکٹری جانتے نہیں۔ ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا، ہسپتال کے سربراہ رہے، وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں، مجھے ان کا جملہ یاد رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے اندر، مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں، فائدہ کر لوں یا الٹی پڑ جاؤں، یہ کہیں اور پوچھتی ہے، جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی ہے۔ فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی مریض ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی جیسے حالات ہیں، ایک وقت میں وہ دوا دی، فائدہ کر گئی، دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو
انہی کیفیات میں وہ دوا دی، مٹی ہو گئی، کچھ فائدہ نہ ہوا، بیماری جو کہ تو رہی بڑھتی چلی گئی۔ تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے، وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں، اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پہنچ دوں۔ تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے، حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی۔ تو تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم ان اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا مدد اصل میں اسی سے مانگنی ہے، دوا کرو اور مدد مانگو، یا اللہ دوا تو کھا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتی، یا اللہ باہر نکل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں، لیکن اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے روزگار عطا فرما دیجیے، یا اللہ تجارت کے لیے دکان کھول کر تو بیٹھا ہوں لیکن اس میں گاہک بھیجنا اور اس کے اندر نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے، اے اللہ آپ ہی عطا فرمائیے۔ لہذا یہ ساری مددیں جو ظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں یہ محض اسباب ہیں، لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ کبھی یہ اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے، اس سبب میں تاثیر ہے، تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ وہ یہ کام کر بیٹھے گی، فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی۔ تو یہ ان کے ہاں ایک عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی، اور بارش جو ہے وہ براہ راست اس ستارے سے وابستہ ہے، وہ ستارہ ہے جو بارش بھیجتا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صبح کے وقت میں نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہمارے انسانوں کے دو فریق ہو گئے ہیں، یعنی ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش ستارے نے دی، اور ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بارش اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پہلے والا جو ہے وہ اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جا رہا ہے، شرک میں جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ستارے نے مجھے بارش دی، اور دوسرا فریق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر ایمان لا رہا ہے، لہذا اس بارش کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو، اللہ سے مانگو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔